ایف بی آر کے سابق چیئرمین شبر زیدی کے تہلکہ خیز اور چونکا دینے والے انکشافات۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہٹ پوائنٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ ذیشان۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو فردر اپڈیٹس ملتی رہیں۔ ایف بی آر کے سابق چیئرمین شبر زیدی کا کہنا تھا کہ جب ہم خود بدلنا نہیں چاہتے تو چاہے فوج ہے یا عمران، چاہے صدارتی نظام ہو یا شریعت، کوئی مائی کا لال ہمیں بدل نہیں سکتا۔ جھوٹ، دھوکہ، چوری، ملک سے غداری اور خود غرضی، ہم بس ایسے ہی ہیں۔ شبر زیدی کا کہنا تھا کہ میں 7 انڈسٹریز پر ٹریک اینڈ ٹریس لگانے کی کوشش میں تھا، جس میں سیمنٹ، سگریٹ وغیرہ کی انڈسٹریز تھیں، لیکن ہم ناکام ہو گئے۔ سگریٹ پر لگایا تو عدالت سے سٹے آرڈر آ گیا۔ شبر زیدی کا کہنا تھا کہ دوسری میری کوشش تھی کہ ایف بی آر کو بینکنگ ڈیٹا تک رسائی حاصل ہو۔ پاکستان میں بزنس اکاؤنٹ 4 کروڑ ہیں، لیکن ٹیکس میں 1 کروڑ ڈکلیئرڈ ہیں، باقی 3 کروڑ کا کچھ عطا پتہ نہیں۔ 1 کروڑ روپے اکاؤنٹ میں ہونے پر NTN لگنا چاہیے۔ شبر زیدی کا کہنا تھا کہ بجلی کے 3.5 لاکھ انڈسٹریل اور کمرشل کنیکشن ہیں، لیکن سیلز ٹیکس میں 40,000 رجسٹرڈ ہیں۔ میں نے ہر ڈسکو کو ڈیٹا کے لیے خط لکھا، ڈیٹا نہیں دیا گیا۔ پھر لاہور چیمبر آف کامرس سے پریشر آنا شروع ہو گیا کہ شبر زیدی صاحب ہاتھ ہلا رکھیں۔ شبر زیدی کا اور کہنا تھا کہ زراعت پاکستان میں آرتی اتنا پاورفل ہے جس کی مرضی ہے کہ وہ قیمت بڑھائے یا کم کرے۔ مہنگائی کی اصل وجہ صرف آرتی ہے، وہ اتنا طاقتور اس لیے ہے کہ کرپشن کا پیسہ اس کا پارکنگ لاٹ ہے۔ میری آرتیوں سے بھی میٹنگ ہوئی تھی، مجھے کہا گیا آپ کے بس کا روگ نہیں ہے شبر زیدی صاحب، آپ جانے دیں۔ شبر زیدی کا کہنا تھا کہ گوشت، بیف کی اتنی ٹریڈ ہے کہ ایک گوشت والا مجھ سے زیادہ پیسے کما رہا ہے، لیکن سرکار کو ایک پیسہ نہیں جاتا۔ پولٹری کسی کی ہے، سب کو پتا ہے پولٹری پہ کتنا پیسہ سرکار کو جاتا ہے۔ پولٹری یہ ٹوٹل انکم ٹیکس پورے پاکستان سے 30-40 کروڑ زیادہ سے نہیں ہے۔ پاکستان میں سلک کی بھی ایک ملز نہیں چل رہی، نہ ہی پاکستان سلک امپورٹ کر رہا ہے، تو اندازہ لگائیں پاکستان میں سلک کا کپڑا کہاں سے آ رہا ہے۔ سارا کچھ یہاں سمگلنگ سے چل رہا ہے۔ کراچی چیمبر میں سراج قاسم تیلی کو کہا تھا کہ سیلز ٹیکس سے متعلق ساری مشکلات ختم کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ کل سے آپ کراچی میں سمگل گڈز نہیں بیچیں گے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ ہمارے رویے ہیں۔ شبر زیدی کا کہنا تھا کہ مہنگائی ختم کرنے اور معیشت ٹھیک کرنے کا پہلا علاج یہ ہے کہ 5,000 کا نوٹ بند کر دے، بڑے نوٹ نہیں ہونے چاہیے۔ دوسرا، مارکیٹ تک رسائی کو بہتر بنائیں، آرتی مڈل مین خود بخود ختم ہو جائے گا، اس میں 6-7 بڑے آئٹم لائیں۔ شبر زیدی کا کہنا تھا کہ انڈر انوائسنگ تقریباً $8 ارب کے قریب تھی، جسے کم کر کے $3 ارب کے پاس لایا گیا ہے۔ عمران خان کی حکومت کو اگر کوئی کریڈٹ جاتا ہے تو وہ یہ ہے، اس وجہ سے امپورٹر مجھ سے بہت ناراض ہوئے، میں نے کسٹم کلیئرنس پرائس کو ریئل پرائس کر دیا۔ میں نے پوزیشن لی، عمران خان نے بھی لی۔ میرا سوال ہے، بڑے خرچے پر شناختی کارڈ کی شرط کہاں گئی؟ وہ معاملہ کہاں پہنچا؟ چاہے اس کی لیمٹ 50,000 کی بجائے 2 لاکھ کر دیں، لیکن معاملہ کہاں پہنچا ہے آج؟ شبر زیدی کا اور کہنا تھا کہ میں نے ایک اکاؤنٹ دیکھا جس میں اربوں روپے آ جا رہے ہیں، لیکن اس کا NTN کیوں نہیں ہے؟ اسٹیٹ بینک پر کیوں نہیں کرتا جس کے اکاؤنٹ میں اتنی بڑی رقم ہو وہ NTN رکھے؟ لیمٹ 1 کروڑ کر لیں، 10 کروڑ کر لیں، لیکن ایک نمبر تو ہونا چاہیے۔ جہانگیر ترین کے علاوہ کسی سیاستدان کی کمپنی لسٹڈ نہیں ہے، وہ لوگ ڈاکومنٹیشن چاہتے ہی نہیں۔ میں خبر دے رہا ہوں، فرٹیلائزرز ڈاکومنٹڈ ہے، لیکن کوئی ڈیلر رجسٹرڈ نہیں ہے۔ شوگر کا کوئی ڈسٹریبیوٹر رجسٹرڈ نہیں ہے۔ مجھے بزنس کمیونٹی کی طرف سے بہت زیادہ دباؤ کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کوئی 1% بھی ڈاکومنٹیشن کے لیے انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ وہ ہر کوشش کرتے ہیں جس میں ڈاکومنٹیشن نہ ہو۔ یہ ایشو منظم اور غیر منظم کا ہے۔ اگر میں کمپنی میں آگے بزنس کروں گا تو ٹیکس ریٹ بھی زیادہ دوں گا، ریکوائرمنٹ بھی زیادہ، پریشانی بھی زیادہ، انفرادی میں سب سے زیادہ نہیں ہوگا، تو یہ تصور غلط ہے۔ شبر زیدی بات سیاسی ہو جائے گی، ذاتی کاروبار کا یہاں جو سلسلہ اس کا منبع نواز شریف ہے، لیکن پالیسی دیکھ لیں، ان کے گروپ میں کوئی کمپنی لسٹڈ نہیں ہے۔
کسی سیاستدان کی کمپنی لسٹڈ نہیں سوائے ایک جہانگیر ترین کے، اس لیے کہ ان کو ڈاکومنٹیشن نہیں چاہیے۔ یہ پورا مافیا ضیاء کے دور سے شروع ہوا اور بعد میں سب حکومتوں کو اس نے پروان چڑھایا۔ یہ کچھ شبر زیدی کے انکشافات تھے۔ خود سمجھ لیجیے کہ پاکستان کہاں ہے اور پاکستان کو آگے کیا کرنا چاہیے۔ شکریہ۔